اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں مس شازیہ حسین، آپ کی کلاس ٹیچرز۔ بچوں، آج ہم اسلامیات کا سبق نمبر 1 باب نمبر 2 ایمانیات اور عبادات، جس کا حصہ الف ایمانیات آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ بچوں، رسول پر ایمان اور رسالت اور اس کے تقاضے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ آتا ہے۔ اللہ نے دنیا اور آخرت کی زندگی کے تمام معاملات میں اپنے بندوں کی رہنمائی اور کامیابی کے لیے نہایت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ کردار والی ہستیوں کو بھیجا۔ ان ہستیوں نے اپنے حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار سے انسانوں کو بھلائی کا درس دیا۔ ایسی ہستیوں کو رسول یا نبی یا پیغمبر کہتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کے مختلف اقوام میں رسول بھیجے۔ بیٹا، اقوام پتہ ہے آپ کو؟ قوم کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم، اپنے اقوام کے لیے بہت سے رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، سورہ النحل آیات نمبر 36۔ ترجمہ، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا، یعنی کہ ہر قوم میں پیغمبر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات نہایت ہی وسیع و عرض ہے۔ اس میں بھیجے جانے والے رسولوں اور نبیوں کی صحیح تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ البتہ چند انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھو بچوں، یہاں ہمیں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے، مگر نہیں بچوں، صحیح تعداد تو صرف ہمارے رب کو معلوم ہے، وہی جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے اپنے قوم کے لیے بہت سے پیغمبر، انبیاء اکرام ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجے۔ البتہ چند انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سے نبیوں کے نام قرآن مجید میں نہیں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، سورہ المومنین آیات نمبر 78۔ ترجمہ، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے گئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے گئے۔ تمام رسول اور نبی علیہ السلام اللہ کے نیک، پاک اور سچے بندے تھے۔ سب نے توحید کی تعلیم دی، اس لیے سب نبیوں کی نبوت پر ہمارا پختہ ایمان ہونا لازمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو یکتا ماننا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اور میرے پیارے بچوں، یہ تمام انبیاء علیہ السلام جو تھے، یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی بات کو مانتے تھے، اللہ کے بتائے ہوئے تمام طریقوں کو، تمام عمل کو، تمام اچھی باتوں کو ہم تک پہنچاتے تھے۔ رسالت کے تقاضے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ سب کے سب انسان ہیں، نہ وہ فرشتے تھے اور نہ ہی کوئی اور مخلوق۔ انہیں رسالت ان کی محنت، عبادت یا کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خصوصی فضل و کرم تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِکَ فَضْلُ
اللہ یؤتیہ ومن یشاء، سورہ الجمعہ آیات نمبر 4۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تمام نبی اور تمام رسول علیہ السلام گناہوں سے پاک معصوم تھے، اور جتنے بھی نبی اور رسول اللہ نے بھیجے ان سب پر ایمان لانا اور اس کا احترام کرنا لازم ہے۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی کہ ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا۔ عقیدہ رسالت کا اہم تقاضا یہ بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور پیروی کی جائے، یعنی کہ آپ کی جو باتیں اللہ تعالی نے آپ کو پیغام وحی تک نازل فرمایا ہے، وہ جو آپ نے ہم لوگوں تک پہنچایا اس پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی تعلیم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطیع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ ترجمہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا وہ اللہ ہی کی طرف سے تھا، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ دیکھو پیارے بچوں، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ہمیں سمجھاتے تھے وہ اللہ ہی کی بات تھی جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ نمبر 2 ہے تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ رسالت کی تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لایا جائے۔ جو شخص کسی بھی نبی یا رسول کی نبوت کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں تمام رسولوں پر، جن رسولوں کو ہم جانتے تک بھی نہیں ہیں، ہمارے انبیاء علیہ السلام جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 285، ترجمہ اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ ختم نبوت، رسالت پر ایمان لانے کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی یا رسول مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سورہ آل احزاب آیت نمبر 14، ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ اللہ کے نبیوں کی نبوت کے مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں۔ دیکھو پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یعنی کہ مردوں میں یا ہماری امت میں کسی کے والد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان پہ ایمان لانا اور نبوت کا اعلان کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کو ماننا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ نمبر 4 پہ ہیڈنگ ہے بیٹا تکمیل انسانیت۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر پختہ ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص گروہ یا ملک یا قبیلے کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا کافیۃ للناس بشیرا والنذیرا، سورۃ السبا آیت نمبر 28، ترجمہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ دیکھیے پیارے بچوں، یہاں تکمیل انسانیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک مخصوص لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا تھا، ہمارا تمام ملک کے تمام لوگ جو یہاں موجود تھے ان کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا اور اپنی بات ان کو سمجھانے کے لیے ہم لوگ تک یہ خوشخبری پہنچائی تھی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ نمبر 5 پہ بیٹا ہیڈنگ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت۔ رسالت کی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا جائے۔ اللہ کے نزدیک وہی ایمان سچا ایمان ہے جس کی بنیاد محمد اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت کا اظہار کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی جائے، یعنی کہ آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں سکھائی گئی ہیں وحی کے ذریعے جو نازل فرمائی گئی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو ہمیں ان کی اطاعت اور ان کی ہی پیروی کرنی چاہیے، ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اس بات کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، ترجمہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔
یعنی کہ اگر یہاں فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے اپنے رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، تو آپ اللہ کی بھی پیروی کرو۔ اگر آپ مجھے اپنا دوست رکھو گے تو اللہ آپ کو اپنا دوست رکھے گا، اللہ آپ کے تمام مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والوالد والناس اجمعین۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دیکھیں پیارے بچوں، یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور عقیدہ اس طرح ہمارا پختہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بڑھ کر بھی آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان اور ہم قربان ہو جانا چاہیے۔ ہمیں یہ محبت کا عقیدہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنا چاہیے۔ بچوں، اب آپ اپنا رجسٹر نکالیں گے، پینسل سے لائن ڈرا کریں گے، بلیک پین سے سوال، بلو پین سے آنسر لکھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، سوالات کے جوابات یہاں آپ کو دے دیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ بہت بہتر طریقے سے کام صفائی کے ساتھ کریں گے۔ جی بیٹا، مجھے امید ہے کہ آپ اس کام کو بخوبی انجام دیں گے اور بہت صفائی کے ساتھ یہ کام کر کے لائیں گے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔